خدا باپ، خدا بیٹے اور روح القدس میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند کا شکر، اس کی تعریف کرتے ہیں اس کے کلام کی دولت کے لیے جو وہ بانٹتا ہے اور ہمیں برکت ملتی ہے۔ وہ ساری دنیا کے نظام کو اپنے کلام کی قدرت سے سنبھالتا ہے، اور اس نے اپنے کلام ہی کے اندر ہماری زندگی کے بھید کو رکھا ہوا ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے یسوع مسیح کا مکاشفہ۔ یہ موضوع بائبل مقدس کی آخری کتاب مکاشفہ سے لیا گیا ہے۔ اس کے شروع الفاظ یہ ہیں، یسوع مسیح کا مکاشفہ۔ یسوع مسیح کے مکاشفے سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، یعنی ایسی سچائیاں، ایسی باتیں، ایسے بھید جو اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح سے ظاہر نہیں کیے گئے جس طرح سے ہمیں سمجھ آ سکے۔ اس لیے کئی طرح کے سوالات ہیں اور اکثر لوگ اس کو مشکل کتاب سمجھتے ہیں، پر ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کا روح جو خدا کے دل کی تہ کی باتوں کو جانتا ہے، وہ ہم سب کے لیے آسان کر دیتا ہے جب روح القدس نازل ہوتا ہے۔ تو ہم مکاشفہ کی اس کتاب سے شروع سے لے کر آخر تک وہ تمام خاص ٹاپکس یا مضامین جو اس میں ہماری ہدایت کے لیے یا سیکھنے کے لیے ضروری ہیں، ان پر ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ پیغامات مکاشفہ کی کتاب سے آپ سن رہے ہیں۔ تو جس طرح بھی آج آپ سنیں گے، اس طرح سے اس کے بعد بھی آپ مکاشفہ کی کتاب سے سنیں گے۔ میں نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مکاشفہ کی کتاب جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے مکاشفہ اور ایک بڑی برکت کے وعدہ کے ساتھ کھلتی ہے، اور ایک بڑی کہانی جو پیدائش کی کتاب میں شروع ہوئی تھی کہ وہ عورت کی نسل سے آئے گا، یعنی ہمارا خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ، وہ مکاشفہ کی کتاب میں کہانی مکمل ہو گئی ہے۔ گویا پرانے عہد کے اندر یہ بتایا گیا تھا، کئی طرح سے نبوتیں ہوئیں اور نبیوں کے وسیلہ سے خدا نے اس بات کو ہمارے لیے ظاہر کیا کہ وہ آ رہا ہے، لیکن نئے عہد کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ آ گیا ہے، اب وہ جلد آنے والا ہے، اس لیے اس کی آمد کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ یوحنا رسول کو اس نے کہا کہ اس نبوت کی کتاب کی کسی ایک بات کو بھی پوشیدہ نہ رکھ۔ مکاشفہ کی کتاب ایک واحد کتاب ہے جو نئے عہد نامہ کے اندر نبوت کی کتاب کہلاتی ہے، اس لیے یہاں پر ہمیں برکت کے وعدہ کے ساتھ یہ کہا گیا ہے، اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، سننے والا اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہر اس ٹاپک کو جو ہمیں ملتا ہے مکاشفہ کے طور پر، اس کو آسان لفظوں میں بیان کروں تاکہ ہر ایک آدمی جو ہے وہ سمجھ سکے۔ مکاشفہ کی ساری کتاب جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، اور مکاشفہ پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت، یہ بڑی مرکزی آیت ہے۔ ہم کئی بار اس کلام کو دہرائیں گے، اور آج بھی آپ میرے ساتھ کھولیں اور مکاشفہ کی کتاب اس کے پہلے باب کی 19ویں آیت کو ہم دیکھیں گے۔ تو وہاں پر لکھا ہے، پس جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں، ان سب کو لکھ لے۔ تو گویا ان سب کو لکھ لینے کے ساتھ اس نے یہ حکم دیا ہے کہ 7 کلیسیوں کا، ان 7 کلیسیوں کو یہ پیغام جو ہے لکھ کر بھیج دے۔ تو گویا ان 7 کلیسیوں کو جن پر اس نے زور دیا ہے، یہ کون سی وہ کلیسیائیں ہیں، اور ان کے نام اس نے دیے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ افسس کی کلیسیا اور سمرنا کی کلیسیا اور پرگمن کی کلیسیا
اور تواتیرا کی کلیسیا اور سلتیس کی کلیسیا، فیلاڈیلفیا کی کلیسیا اور لودیکیا کی کلیسیا کو یہ پیغام لکھ کر بھیج دے۔ اب اس پیغام کی ایک بڑی اشد ضرورت کو بھی پیش کیا گیا ہے، اور اس نے کہا اس لیے ان کو بھیجنا ضروری ہے کہ جو کوئی بھی اس کو پڑھے گا، جو کوئی اس کو سنے گا، جو کوئی اس پر عمل کرے گا، وہ مبارک ہوگا، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ تو گویا یہ بھی کہا کہ ان باتوں کا جو تو لکھ رہا ہے اور جو تو ان کو بھیجے گا، ان کا جلد ہونا ضرور ہے، جلد ہونا اور وقت نزدیک ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ اس پیغام کی ارجنسی کو پیش کرتے ہیں، یعنی کتنی ضروری باتیں ہیں یہ جن کو جلد ہم سنیں، اور وہ نہ صرف ان لوگوں کے لیے تھی بلکہ وہ آج ہمارے لیے بھی ہیں۔ اب اس نے کہا ان کلیسیاؤں کو یہ پیغام بھیج دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلیسیائیں جن کو یوحنا رسول جانتے تھے، اور وہ یہ 7 کلیسیائیں تھیں۔ یسوع نے کیوں ان 7 کلیسیاؤں کے بارے میں کہا؟ اس لیے کہ یہ 7 کلیسیائیں یوحنا رسول کی نگہبانی میں تھیں۔ پالوس رسول کے مرنے کے بعد یوحنا رسول نے ان کلیسیاؤں کی نگہبانی کی ہے، اور اس نے کہا ان 7 کلیسیاؤں کو یہ پیغام لکھ دے۔ تو گویا یہ ایک پہلا حصہ ہے جہاں پر ہم نے دیکھا کہ 3 حصوں میں ہمیں یہ تشریحی خاکہ جو ہے یہ ملا ہے ساری کتاب کا۔ تو پہلے حصہ میں ہم یہ پیغام سن رہے ہیں، اور اس پیغام کے اندر آج کلیسیاؤں کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے کلیسیا جو افسس کی کلیسیا ہے، افسس کی کلیسیا کو اس نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ ایک پیغام جو ہے وہ کامن ہے ان 7 کلیسیاؤں کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس جگہ پر ہم اس بات کو بھی جانیں کہ کلیسیاؤں کا بہتر استاد جو ہے، اچھا چرواہا یا اچھا استاد جو ہے وہ روح القدس ہے۔ تو روح القدس جو ہے وہ ہمیں ان تمام باتوں سے واقف کر رہا ہے جو خدا کے دل کی باتیں تھیں۔ تو یہاں پر افسس کی کلیسیا سے ہم شروع کریں گے، اور ان 7 کلیسیاؤں کے بارے میں ہم مختصر روشنی ڈالیں گے۔ اب یہ 7 کلیسیائیں جو ہیں یہ کلیسیا کے زمانہ کے 7 دور کو بھی پیش کر رہی ہیں، 7 دور ہیں جن کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ اب 7 دور سے مراد یہ ہے کہ افسس کی کلیسیا اس دور کے اندر ہے جب پہلی صدی کے اندر رسولی وقت اور رسولی زمانہ تھا۔ تو گویا رسولی زمانہ کے اندر افسس کی کلیسیا کا وجود پایا جاتا ہے، اور ان 7 کلیسیوں میں سے یہ پہلی کلیسیا ہے۔ اب یہ افسس کی کلیسیا جو ہے یہ ایک بڑی خاص اہمیت رکھتی ہے۔ گویا کہ جو تجارتی لوگ تھے اور کاروباری لوگ تھے وہ اس شہر کے اندر آتے جاتے رہتے تھے، اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ یوحنا رسول کے لیے یہ شہر جو ہے یہ بڑی اہمیت اس لیے بھی رکھتا ہے کہ 7 کلیسیاؤں کی نگہبانی جو ہے وہ افسس سے کر رہا ہے، کیونکہ افسس جو ہے وہ ان 7 کلیسیاؤں کا دارالخلافہ رہا ہے۔ تو پالوس رسول کے مرنے کے بعد ان کلیسیاؤں کی نگہبانی جو ہے وہ یوحنا رسول نے کی ہے، اور اسی نے اپنے ساتھ مددگار ایسے بزرگوں کو بھی مقرر کیا ہے، اور اس خدمت کو، ان 7 کلیسیاؤں کی خدمت کو اس نے یسوع مسیح کے مکاشفہ کے ساتھ شروع کیا، اور جو مکاشفہ مسیح نے اب آخری دنوں میں اسے دیا اس کا پیغام جو ہے وہ ان 7 کلیسیوں کے اندر بھیجنے کا یسوع مسیح نے یہ فیصلہ کیا، اور وہ اس پر ظاہر ہوا، اور اس نے اس کو یہ کہا کہ یہاں اوپر آ جا، اور وہ اوپر چلا گیا، اور اوپر جانے پر وہ کہتا ہے میں روح میں آ گیا،
اور پھر جو میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا میں نے اس کو غور سے دیکھا، تو پھر اس کو اس طرح سے دیکھا کہ اس نے ایک سردار کاہن کی پوزیشن کو دیکھا ہے کہ وہ کس طرح کا لباس پہنے ہوئے ہے، کس طرح کا جلال ہے اس کا، اور اس بڑے جلال کو اس نے دیکھا ہے، گویا وہ سردار کاہن کے طور پر سب سے پہلے اسے دکھایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے اس کو کہا کہ جو باتیں تو سنتا ہے ان کو لکھ لے۔ تو گویا یہ 7 کلیسیائیں 7 کلیسیا کے زمانہ کے دور کو بھی پیش کر رہی ہیں۔ تو آج ہم افسس کی کلیسیا کو یہ جان کر کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ افسس کی کلیسیا نمبر 1 پر آتی ہے، اس لیے کہ یہ باقی کلیسیاؤں کا درخلاف ہے۔ دوسری بڑی خاص بات یہ ہے کہ ساری دنیا کے اندر 7 عجوبات ایسے ہیں جن کو مانا جاتا ہے اور لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں۔ ان 7 عجوبات میں سے ایک یہ ہے کہ ارتمس دیوی کا مندر جو ہے وہ افسس میں پایا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی افسس جو ہے وہ بہت مشہور ہے، بڑی شہرت ہے اس جگہ پر ارتمس دیوی کی بھی۔ اب ارتمس دیوی کا مندر جو ہے وہ افسس کے اندر پایا جاتا ہے، اس لیے لوگ جو ہیں ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ افسس کے اندر پائے جاتے ہیں، اور ہر طرح کے گویا عقیدہ کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، اچھا عقیدہ بھی ہے، برا عقیدہ بھی ہے۔ تو کلیسیا جو ہے وہ یسوع مسیح کی کلیسیا ہے۔ کلیسیا جو ہے وہ روح القدس کی قدرت اور آگ سے پیدا کی گئی تھی۔ آگ جو ہے روح القدس کی آگ وہ خدا کی حضوری کو پیش کرتی ہے، اور جب موسیٰ کو بھی اوپر بلایا گیا تو اس نے آگ کی سی جلتی ہوئی جھاڑی کو دیکھا جو بجھتی نہیں ہے۔ تو روح القدس کی آگ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں بجھتی۔ تو روح القدس کے وسیلہ سے ہی اس نے کلیسیا کو عید پینتیکوس کے دن پیدا کیا ہے۔ تو پہلی کلیسیا اس دنیا کے اندر پینٹیکاسل کلیسیا ہے جو روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے عید پینتیکوس کے دن قائم ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد اس شہر کے اندر افسس شہر کے اندر چند ایک خاص باتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ مشہور ہے، لیکن اب بڑی بات اس کے اندر یہ آ رہی ہے کہ وہاں پر کلیسیا ہے، مسیح کا بدن ہے، اور ایماندار لوگ پائے جاتے ہیں، اور ان کے لیے یہ ایک بڑا پیغام جو ہے وہ بھیجا گیا ہے۔ تو اس نے یوحنا رسول کو لکھا، اس نے کہا کہ میں تیرے کام اور تیری شفقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، لیکن تو بدوں کو بھی نہیں دیکھ سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں ہے تو ان کو جھوٹا پاتا ہے۔ تو نے گویا آزمائش کے وقت بھی میرا انکار نہیں کیا، لیکن پھر بھی مجھ کو تجھ سے ایک شکایت ہے، اور شکایت کیا ہے؟ یہ کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت کو چھوڑ دیا ہے، اور یاد کر کہ تو کہاں سے گرا ہے، یاد کر کہ تو کہاں سے گرا ہے۔ تو گویا خدا سے محبت نہ کرنا یہ گرنا ہے۔ ہر ایماندار جو ہے اس بات کو جانے کہ خدا محبت ہے، اور اس نے سارے جہان سے ایسا پیار کیا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان رکھتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ تو خدا نے اپنے اس سارے نجات کے منصوبہ میں اس نے محبت کو ایک خاص مقام دیا ہے۔ پالوس نے پہلا کرنتھیوں اس کے 13ویں باب کو پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہے کہ ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہیں، لیکن افضل ان میں محبت ہے۔ امید بھی بڑی خاص بات ہے ہمارے لیے، فضل بھی بڑا خاص ہے، اور محبت بھی۔ ایمان، امید اور محبت یہ تینوں دائمی ہیں، لیکن افضل ان میں محبت ہے۔ تو نے پہلی سی محبت کو چھوڑ دیا ہے۔ تو جو کلام اس وقت کیا جا رہا ہے افسس کے خادم کے لیے، افسس کے فرشتہ کو یہ لکھ،
اب جب فرشتہ کہتے ہیں تو افسس کا ایک خادم ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ وہ یوحنا رسول نگہبانی کرتا تھا اس لیے وہ اس کو لکھا جا رہا ہے، بلکہ یوحنا رسول کے وسیلہ سے تو یہ افسس کے فرشتہ کو، اس کے خادم کو یہ پیغام لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ پیغام جو ہے وہ ایک خادم کے لیے ہے۔ کلام کے اندر بھی جب ہم کبھی پڑھتے ہیں کہ جیسے کس طرح سے پالوس نے تیتس کو خط لکھا کہ میرے حکم کے مطابق شہر بشہر بزرگ مقرر کر، تو یہ بزرگ کون ہے جن کو آپ آج ایلڈر بھی کہتے ہیں؟ یہ ایک پاسٹر کی پوزیشن ہے۔ لیکن یوحنا جو تھا وہ 7 کلیسیاؤں کے گلے رکھتا ہے۔ گلہ بنانا یہ ایک بات ہے، لیکن پاسٹر ہونا جو ہے وہ ایک گلے کے ساتھ ہے، لیکن بہت سے گلے جو ہیں وہ بنانے والا وہ چرواہا ہے۔ یسوع نے کہا ہے کہ میں اچھا چرواہا ہوں۔ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان بھی دیتا ہے، وہ ان کی آواز کو سنتا ہے، نام بنام ان کو جانتا ہے۔ تو یسوع مسیح نے اپنے آپ کو چرواہے کے طور پر پیش کیا ہے، تو گویا اس نے یہ بھی کہا میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس گلہ کی نہیں، میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس گلہ کی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اور بھیڑیں بھی رکھتا ہے اور گلے بھی رکھتا ہے، تو جو گلے بناتا ہے وہ چرواہا ہے۔ تو یہاں پر پالوس رسول کے بعد اب یوحنا رسول نے ان 7 کلیسیاؤں کی نگہبانی کی ہے، اور وہ ان کا چرواہا ہے، اور وہ ان کی روحانی اعتبار سے دیکھ بھال کرتا ہے، اور اس کے وسیلہ سے یہ پیغام اب افسس کی کلیسیا کو لکھا جا رہا ہے۔ اب وہاں پر اس نے کہا کہ میں تیری ساری اچھی باتوں کو جانتا ہوں، لیکن ایک بات کی مجھے شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت کو چھوڑ دیا ہے، اور یاد کر کے تو کہاں سے گرا ہے، اور پھر مشورہ دیا ہے کہ تو پہلے کی طرح تو کام کر، پہلے کی طرح، اور اگر تو غالب آئے گا تو میں زندگی کے درخت کو جو فردوس کے اندر ہے تجھے پھل کھانے کو دوں گا۔ تو یہاں پر اس نے وعدہ بھی کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا ہے اس نے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو نقلیوں کی تعلیم کے ہیں، تو ان سے بھی نفرت کرتا ہے، میں بھی نفرت کرتا ہوں۔ تو یہاں اس کی جماعت میں نقلیوں کی تعلیم کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ تو گویا خداوند کا یہ ایک بڑا آج بھی منصوبہ ہے کہ کلیسیاؤں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ وہ ساری باتیں کرے، کوئی بات بھی نبوت کی جو ہے وہ پوشیدہ نہ رکھی جائے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ خادم جو ہیں وہ بھی اس لائق ہوں، یعنی ان کے لیے بھی توبہ کرنے کی باتیں ہیں۔ تو یہاں اس نے کہا جو غالب آئے اور توبہ کرے، اور افسس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہی کہا پس توبہ کر اور پہلے کی طرح کام کر۔ اور یہاں پر افسس کی کلیسیا کے لیے یہ مختصر پیغام ہے کہ ہمیں بھی پہلے کی طرح کام کرنا ہے، اور ہمیں بھی یہ سبق مل رہا ہے کہ ہم جانیں کہ کتنی محبت ہم خداوند کے ساتھ کرتے ہیں، یا کتنا کو وقت ہم خداوند کے لیے دیتے ہیں، یا کتنی کو خدمت ہم مسیح کی وہ خدمت جس میں وہ چاہتا ہے کہ کوئی ہلاک نہ ہو بلکہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، ہم نے مسیح کی خدمت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ہم کام کرنے والے ہیں۔ کلام کہتا ہے کہ ہم سب اس کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، تم اس کی کھیتی اور عمارت ہو۔ تو گویا ہم اس افسس کی کلیسیا کے پیغام سے بھی اس بات کو سیکھتے ہیں کہ خداوند کا آخری دنوں میں یہ کیا مکاشفہ ہے کلیسیاؤں کا۔ جو سنتا ہے، جو کان رکھتا ہے، وہ یہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اگر ہم روح کی نہیں سنیں گے تو گناہ ہو جائے گا، اور گناہ کی مخالفت کرنا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ شرع کی مخالفت کرنا اگر گناہ ہو سکتا ہے تو روح القدس کی مخالفت کرنے سے بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ ان آخری دنوں کے اندر یسوع مسیح کا مکاشفہ جو ہے وہ سنیں کہ وہ
کیا فرماتا ہے، جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح القدس کیا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر ایک نشاندہی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ آگے دوسری کلیسیا جو ہے وہ سمرنا کی کلیسیا ہے۔ اب سمرنا کی کلیسیا کا دور جو ہے وہ پرسیکیوشن کا ہے، تو گویا سمرنا کی کلیسیا کے لیے یہ ہے کہ وہ کس طرح سے دکھ سہنے والی کلیسیا ہے۔ سمرنا کا بڑا خوبصورت شہر تھا، اور اس کے لیے بھی خاص کئی ایسی باتیں ہیں جن سے یہ سمرنا کا شہر جو ہے یہ مشہور ہے۔ اور وہاں جب کبھی بھی کوئی ایسا سلسلہ ہوتا تھا مقابلتاً، چاہے وہ کھیلوں کا ہو چاہے جنگ کرنے کا ہو، تو سمرنا کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہمیشہ فتح پاتے ہیں۔ تو گویا ان کا جذبہ جو ہے وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہاں پر مسیحی لوگ بھی جو ہیں وہ کیسے ہوں گے۔ تو یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ تو اس نے اس کو بڑی تاکیداً یہ بات لکھی ہے کہ کچھ شیطان کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں جہاں وہ رہتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جو اول اور آخر اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں کہ تو دولت مند ہے، مگر تو دولت مند ہے، غریب ہے، یا تیری غریبی اور مصیبت تیرے ساتھ ہے لیکن تو دولت مند ہے۔ اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں، ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں۔ جو دکھ سہنے والے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے کہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، اور جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر میسج جو ہے تھوڑا فرق ہے، اور اس میسج کے اندر بھی اس نے کہا ہے کہ جہاں تو رہتا ہے وہاں پر شیطان کی جماعت جو ہے وہ تیرے لیے بڑی مصیبت دکھ پیدا کرتی ہے، پرسیکیوشن ہے۔ اور جب کبھی بھی کسی ایماندار کو کوئی سزا دی جاتی تھی تو اس کے لیے یہی سوچا جاتا تھا بہت بڑی سزا ہوگی، بہت بڑی سزا ہوگی۔ لیکن خداوند نے ایسا ممکن کیا کہ موسٹلی 10 دن سے زیادہ ان کو سزا نہیں دی گئی۔ اس لیے یہ بات بھی عام ہو گئی کہ اگر سزا ملتی ہے تو 10 دن کی ملے گی۔ تو یہاں پر بھی کہا گیا تمہاری آزمائش ہوگی اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے۔ اگرچہ تم دکھ اٹھاتے ہو 10 دن تک بھی دکھ اٹھاؤ گے، لیکن اگر تو وفادار رہے گا، جان دینے تک بھی وفادار رہے تو زندگی کا تاج پہنو گے۔ اور ایک بڑا وعدہ یہ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی غالب آئے تو اسے دوسری موت کا اختیار اس پر نہیں ہوگا۔ تو گویا دوسری موت جو ہے وہ کیا ہے؟ دوسری موت جو ہے وہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل کے اندر بھیجنا خدا کا، یہ بڑی سزا ہوگی، اور اس کو دوسری موت کہا گیا ہے۔ جہنم کی سزا کو دوسری موت کہا گیا ہے۔ تو اس دوسری موت کا اس شخص پر کچھ بھی نہیں ہوگا جو جان دینے تک بھی وفادار ہوگا، تو وہ زندگی کا تاج پائے گا۔ اس بات کو جاننا بڑا ضروری ہے کہ گو ہم مرتے ہیں، اور پھر بھی یہ لکھا ہے کہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ سوتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت آئے گا کہ گنہگار کی قبریں کھولی جائیں گی اور ایمانداروں کی بھی قبریں کھولی جائیں گی۔ پہلی قیامت اور دوسری قیامت کا ذکر کیا گیا مکاشفہ کتاب کے اندر۔ تو پہلی قیامت جو ہے وہ ایمانداروں کے جی اٹھنے کی بات ہے، اور دوسری قیامت جو ہے وہ گنہگاروں کے جی اٹھنے کی بات ہے۔
لیکن ایک ہی وقت میں نہیں اٹھیں گے، دونوں کے اندر 1000 سال کا وقفہ ہے۔ جب کلیسیا اٹھا لی جائے گی اور یسوع مسیح بادلوں پر آئے گا تو ایمانداروں کی قبریں جو ہیں وہ کھل جائیں گی، اور اس وقت ان کو ایک جلالی بدن جو ہے وہ دیا جائے گا، اور ہم جو باقی زندہ ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ سب مر جائیں گے۔ جب یسوع بادلوں پر آئے گا تو کچھ لوگ زندہ ہوں گے، تو ہم جو باقی زندہ ہیں ہم بدل جائیں گے۔ تو گویا اس وقت جو مردوں میں سے جی اٹھے ہیں وہ جو بدل گئے ہیں، ایک ہی وقت میں ہم اٹھائے جائیں گے اور مسیح کے ساتھ رہیں گے۔ تو اب یہاں پر یہ بڑا وعدہ دیا گیا ہے کہ دوسری موت کا ایسے لوگوں کے اوپر کچھ بھی نہ ہوگا، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ کلیسیا اٹھائے جانے کا وقت جو ہے وہ کلیسیا کے زمانے کے ختم ہونے کا وقت ہے، اور اس وقت جب کلیسیا اٹھائی جائے گی اور اس کے بعد پھر 7 سال جو ہے وہ آسمان پر رہیں گے، اس کے بعد جب زمین پر آئیں گے تو یسوع مسیح کی بادشاہی شروع ہو جائے گی، اور وہ 1000 سال بادشاہی کرے گا۔ تو تب آخری دنوں میں تخت عدالت پر وہ بیٹھے گا تو گنہگاروں کی قبریں کھولی جائیں گی، لکھا ہے سمندر بھی اپنے مردے دے دے گا، اور ان گنہگاروں کو اب توبہ کا میسج نہیں ملے گا، ان کو اس جہنم کے اندر بھیج دینے کی بات ہوگی، اور یہ ان کے لیے دوسری موت ہوگی۔ تو گویا یہ جانے کہ ایماندار اور گنہگار کے جی اٹھنے کے اندر کم از کم 1000 سال کا فاصلہ ہے، بلکہ 1007 ہم سال کہیں گے، کیونکہ 7 سال آسمان پر رہیں گے اور اس کے بعد اس نے آ کر اپنی بادشاہی کو قائم کرنا ہے۔ تو گویا یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں ان کلیسیاؤں کو میسج دینے سے ملتی ہیں، مکاشفہ کی باتیں ہیں۔ آج ہمارے لیے بھی ایسی ہی باتیں ہیں، تو گویا ہمارے لیے بھی پرسیکیوشن ہے، ہم کئی طرح سے آزمائے جاتے ہیں، کئی طرح سے ہمارے ایمان کے عقیدہ کے خلاف ہمیں لوگ جو ہیں وہ ستاتے بھی ہیں، لیکن یسوع نے کہا کہ اگر کوئی آپ کو میرے نام سے ستاتا ہے یا دکھ دیتا ہے تو خوشی منانا، نہایت شادمان ہونا، کیونکہ انہوں نے مجھے بھی اور نبیوں کو بھی اسی طرح ستایا تھا۔ تو میرے عزیزو، ہم آخری دنوں کے اندر رہ رہے ہیں، اور ان ساری باتوں کو بھی یاد رکھیں، خدا کے وعدوں کو یاد رکھیں، اپنے غالب آنے کی فتح مندی کو یاد رکھیں کہ اگر کوئی غالب آئے گا تو دوسری موت سے ان کو کچھ نقصان نہ پہنچے گا۔ تو گویا یہ غالب آنے کی باتیں ہیں، تو غالب اس وقت آئیں گے جب پہلے توبہ کریں گے۔ تو ایماندار کو بھی کہا گیا ہے پس توبہ کر، جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ تو میرے عزیزو، اسی طرح سے ہم اور بھی آگے ہم پرگمن کی کلیسیا کو بھی سنیں گے اور دیکھیں گے کہ خداوند نے ہمارے لیے کتنی بڑی ایسی ہدایت یا تعلیم یا نصیحت رکھی ہے، جس کے وسیلہ سے ہم اس زمین پر جب تک وہ نہ آئے پاک اور بے عیب زندگی بسر کر سکیں۔ تو خداوند آپ کو برکت بخشے۔ آئیں ہم دعا مانگیں۔ وفادار آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں تیرے کلام کی دولت کے لیے، تیری تعلیم کے لیے، نصیحت کے لیے، اور اے خداوند ان تمام ہدایات کے لیے جو روح القدس کے وسیلہ سے اے خداوند تو ہمیں دیتا ہے۔ بس تو جو سارے نظام کو اپنے کلام کی قدرت سے سنبھالتا ہے، تو ہر ایک ایماندار کو جنہوں نے آج تیرے کلام کو سنا ہے، اور اس نے ان کو توفیق دے کہ وہ اے خداوند جتنی باتیں وہ پڑھتے اور سنتے ہیں ان سب پر عمل کریں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ ہم سب کچھ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔